ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لسیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین الروح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ہفتہ وار درس میں ہمارا عنوان امام زمانہ علیہ السلام کے درد ہیں کہ ہم اس گفتگو میں یہ جانیں کہ امام زمانہ کا درد کیا ہے. ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں امام زمانہ کا درد کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے، جس انسان جسے عشق کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، وہ اس کی اچھائیوں کو بھی اپناتا ہے، اس سے متعلق معرفت اور پہچان بھی حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پسند کو اپنی پسند پر اور اس کی ناپسند کو اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے. ممکن ہے کہ ایک چیز مجھے پسند ہو لیکن میرے محبوب کو ناپسند ہو تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. ایک چیز اسے پسند ہو مجھے ناپسند ہو میں اس کو ترک کر دیتا ہوں. کیونکہ میں جس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اس عشق اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند پہ مقدم رکھا جائے. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہم یہ جانیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس پہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دل دکھتا ہے، تاکہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی اعمال اور افعال بجا لا رہے ہوں کہ جس سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہوں، ناراحت ہوتے ہوں، ان کی قلبی اذیت کا سبب ہو. بس ایک سچے عاشق اور منتظر ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی پسند اور ناپسند کو جانیں، اس کا علم حاصل کریں. اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زمانہ غیبت میں ہر روز اپنے امام زمانہ سے تجدید بیعت کریں. دعائے عہد، جس کے بارے میں آپ نے یقیناً علماء سے سنا ہوگا، یہ وہ دعا ہے کہ جب ایک سپاہی اپنے امام زمانہ سے بیعت کرتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو فورسز میں لوگ ہوتے ہیں ان کی اسمبلی ہوتی ہے، جیسے اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے، اسی طرح فوج میں، پولیس میں، رینجرز میں، سیکیورٹی اداروں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صبح اسمبلی ہوتی ہے، اور اسمبلی میں انہیں روز جو ہے ایک سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. مثلا تمہیں پاکستان کی سربلندی کے لیے، تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تمہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. ایک سپاہی کیا ہے، روزانہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے وطن کو دشمنوں سے بچانا ہے، مجھے اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو حاسدوں کی بدنیتی سے بچانا ہے.
اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ایک سپاہی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ بھی کچھ چیزوں کو اپنے سامنے دہراتا ہے، تجدید کرتا ہے، تجدید بیعت کرتا ہے، روزانہ اٹھتا ہے اور امام زمانہ سے کچھ وعدے کرتا ہے، اٹھتا ہے اور روزانہ امام زمانہ کو مخاطب قرار دیتا ہے، اٹھتا ہے اور اپنے دن کا آغاز امام زمانہ کی یاد سے کرتا ہے، اٹھتا ہے کس عالم میں کہ اپنے امام زمانہ کو یاد رکھے، ہاں ایک ہستی ہے جو آنے والی ہے اور اس کے آنے سے پہلے مجھے کچھ کاموں کا انجام دینا ہے، مجھے اس سے متعلق کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ لہذا ایک سچا منتظر، ایک سچا عاشق، ایک حقیقی انتظار کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو در حقیقت امام زمانہ کی یاد سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ یوں تو 40 دن کے لیے کہا گیا ہے کہ اس دعا کو پڑھو، لیکن در حقیقت ایک مومن 40 دن تک محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ایک مومن در حقیقت وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِ عَهْدًا وَعَقْدًا وَبَيَّةً، اسی دعا میں ہے کہ میں آج کی صبح امام سے تجدید بیعت کر رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میری سانس میں سانس ہے، میں روزانہ امام سے تجدید بیعت کرتا رہوں گا، امام سے روزانہ جو ہے وہ اپنے عہد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، آج کی صبح میں تجدید بیعت کرو امام زمانہ کے لیے، یعنی روزانہ میں یہی کرتا ہوں۔ روزانہ تو تکراری ہے تو پھر بیکار ہے، نہیں، ہر نیا دن تمہیں ایک نئی رسپانسبلٹی کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ہر آنے والا نیا سورج جب طلوع ہو رہا ہے ایک نیا پیغام لے کے آ رہا ہے، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا میں چینجز آ رہی ہیں، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے عالم اسلام کو، تمہیں اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہے۔ تم ممکن ایک چھوٹے سے علاقے کی، چھوٹی سی گلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن شیعہ وہ نہیں ہے جو ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک مکان کی فکر میں اور فکر معاش میں قید ہو کر رہ جائے۔ شیعہ وہ ہے اس سورج کی مانند ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج اپنی روشنی پوری دنیا پہ پھیلاتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے امام کا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ اپنی فکر کو امام کی فکر کے تحت آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، پوری دنیا پر اس کو اپلائی کرتا چلا جاتا ہے۔ پس شیعہ وہ نہیں جو محدود ہو در و دیوار میں، زمانے میں اور مکان میں، شیعہ وہ ہے جو اپنی فکر کو امام کے تابع کرے، شیعہ وہ ہے جو امام کی فکر کے مطابق چلے، شیعہ وہ ہے حقیقی منتظر، وہ ہے جو اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرے، حقیقی انتظار کرنے والا وہ ہے جو اپنی تربیت ایسے کرے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرے امام کی ڈیمانڈ مجھ سے کیا ہے، میرا امام کس بات سے خوش ہے، کس بات سے ناراض ہے، اس طریقے سے انسان تیار کرے۔ بس میں روزانہ اٹھ کر امام سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ مولا آج کے دن میں دوبارہ آپ سے بیعت کرتا ہوں، آج کے دن میں دوبارہ ایگری ہوں، آج کے دن میں دوبارہ تیاری کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میری ذمہ داری ہے وہ میں نے ادا کرنی ہے۔ یہ دو قسم کی ذمہ داری ہے، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ مجھے امام کے ظہور کے لیے کام کرنا ہے، مجھے امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین اور گراؤنڈ ہموار کرنا ہے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ اب اس کو کیا شارٹ ٹرم پلاننگ تبدیل کرنا ہے، مثلا مجھے ایجوکیشن میں یہ کام کرنا ہے، مجھے درس و تدریس میں یہ کام کرنا ہے، مجھے نوجوانوں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، مجھے نوجوان بچوں کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، میرا کام تربیت کا ہے، تو میں اس طریقے سے جو ہے وہ مثلا اپنی زندگی کو بانٹوں گا، مثلا اس محرم میں مثال کے طور پر اس طریقے سے گفتگو کروں گا، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ یعنی روزانہ انسان اس لانگ ٹرم پلاننگ کو اس شارٹ ٹرم پلاننگ میں ڈیوائڈ کرتا چلا جائے گا اور روزانہ جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ جیسے ایک نوجوان ہوتا ہے، اس کی ایک ٹرم جو ہوتی ہے وہ مثلا ٹرم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3-4 مہینے کی، مثلا 4 مہینے 4.5 مہینے کی، اب اس میں وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس لانگ ٹرم پلاننگ کو شارٹ ٹرم پلاننگ میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس کو پھر نتیجہ آنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ امام کا چاہنے والا بھی بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایسے نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، تو اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی، اور جب تک میں باقی رہوں گا میں ہمیشہ یہ کرتا رہوں گا۔ روایت میں ہے کہ جو 40 دن اس دعا کو پڑھے گا، اگر وہ مر جائے گا تو روز قیامت اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، روز قیامت نہیں، معذرت چاہتا ہوں، اسے امام کے ظہور کے دن اٹھایا جائے گا، اٹھو تمہارے امام کا ظہور ہو گیا ہے، اسے اٹھایا جائے گا، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا، تم یہ کہہ کے سوئے تھے، تم نے تڑپ یہ تھی تمہاری کہ تم امام زمانہ کے لیے کام کرو گے، تو اس کو اٹھایا جائے گا۔ وما عشت من ایامی،
میں جب تک زندہ رہوں گا یہ کام کروں گا. عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنق، میری گردن میں امام کے لیے عہد و عقد اور بیعت ہے اور اس پہ میں کام کروں گا. اس کے بعد آتے ہیں کہ امام کی تیاری کے لیے 8 گروہ ہیں. میں مقدمتاً اس بات کو عرض کر رہا ہوں، اصل بحث میں اس کے بعد وارد ہوں گا. وہ 8 گروہ کون سے ہیں کہ جن کو میں نے مختلف مواقع پہ بیان بھی کیا ہے، اس کی کتاب بھی لکھی ہے کہ جس کے جو ہے ٹیکسٹ اور متن سے میں جو ہوں وہ پڑھ رہا ہوں. پہلا گروہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من انصارہ، نصرت کرنے والا، وآوانہ، امام کا مددگار، والذابین عنہ، خوب یعنی امام سے ناگوار باتوں کو دور کرنے والا، والمسارین علیہ فی قضاء حوائج، اور امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرنے والا، والمحامین عنہ، امام کی حمایت کرنے، والسابقین الی ارادتہ، اور امام کے ارادوں کا عملی جامہ پہنانے والا، والمستشہدین بین یدیہ. اس کے بعد کہا کہ میں کیا کروں؟ امام کے سامنے شہادت پانے والوں میں سے ہو جاؤں. یعنی در حقیقت ان 8 گروہوں کو امام نے اس طریقے سے بیان کیا ہے. ان 8 گروہوں میں سے جو تیسرا گروہ ہے وہ الذابین عنہ، وہ میرا مقصود نظر ہے کہ جس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں ان باتوں کا جاننا جو امام کا درد ہے، ہمیں ان باتوں کا جاننا جو امام پہ ناگوار ہیں، جو امام کو تکلیف دیتی ہیں، وہ باتیں جو در حقیقت امام علیہ السلام کو قلبی اذیت پہنچاتی ہیں. خوب یہ باتیں کچھ ہماری طرف سے بھی ہیں اور کچھ دشمن کی طرف سے بھی ہیں. دونوں قسم کی باتوں کو ہمیں متوجہ رکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا امام درد میں مبتلا ہوتا ہو، اسے تکلیف ہوتی ہو، اس کے دل کو اذیت ہوتی ہو. اور دشمن جو کام کر رہا ہے بہرحال وہ کر ہی رہا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اتنا کریں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے امام کو تکلیف ہوتی ہے. امام زمانہ کا درد کیا ہے؟ یہ سوال خود ایک درد کو ایجاد کرتا ہے. اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کے دل میں درد ہوگا امام زمانہ کے لیے، جس کے دل میں عشق موجزن ہوگا امام زمانہ کا، جو امام زمانہ کی یاد میں تڑپ رہا ہوگا، وہی شخص در حقیقت اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں امام زمانہ کے درد کو جانوں یا اس کا علم حاصل کروں. پس امام زمانہ کے درد کا علم حاصل کرنا، امام زمانہ کے درد کا پتہ لگانا، امام کے دردوں کو جاننا، یہ ایک درد کا متقاضی ہے کہ وہ درد مجھ میں ہونا چاہیے، وہ احساس ذمہ داری مجھ میں ہونا چاہیے کہ جس احساس ذمہ داری کے تحت میں یہ دیکھوں کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا امام مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، امام کن باتوں سے ناراض ہے. اور جب انسان اس منزل پہ آ جائے، خب معمولاً ہوتا یہ ہے جب آپ کسی شخصیت کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو یقیناً آپ یہ دیکھتے ہیں وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے. پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جب تک یہ میرے پاس ہے یا ہمارا آپس کا تعلق ہے ہم اس کو ناراض کریں، اس کو قلبی اذیت دیں، اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں، اس کو کوئی درد ہو ہماری طرف سے. نہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا. لہذا ایک حقیقی منتظر کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ یہ جانے کہ کیا میں کر سکتا ہوں امام زمانہ کے لیے. میں نے بتایا کہ 8 گروہ ہیں. پہلا انصار کا گروہ ہے، نصرت کرنے والے. دوسرا اعوان یعنی مدد کرنے والے. تیسرا ذابین یعنی ناگوار اور تلخ باتوں کو دور کرنے والے. چوتھا مسارعین یعنی جلدی اور سرعت اختیار کرنے والے. پانچواں ہے والممتثلین لأوامر، امام کے اوامر حکم کو امتثال کرنے والا یعنی امام کا مطیع اور فرما بردار. اور اس کے بعد چھٹا ہے محامین یعنی امام کا حامی اور مدافع. ساتواں ہے وہ سابقین الی ارادت، سبقت اور جلدی کرنے والا، آگے بڑھنے والا امام کے لیے. اور 8واں گروہ ہے والمستشہدین بین یدی، امام کے سامنے شہید ہونے والا. یہ جو تیسرا نقطہ ہے وہ الذابین عنہ، اے خدا اللہم اجعلنی من انصارہ، امام کے نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے. وآوانہ، امام کا مددگار بنوں میں. اور اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ کہا والذابین عنہ، امام سے ناگوار باتوں کو دور کرنے والا. کون سی باتیں امام کو ناگوار ہیں؟ کون سی باتیں امام کو تکلیف دے رہی ہیں؟ کون سی باتوں سے امام کے دل کو قلبی اذیت ہو رہی ہے؟
توجہ رکھیے گا، یعنی ان باتوں کا جاننا لازم و ضروری ہے۔ یہ 8 گروہ ہیں، یہ 8 گروہ میں سے ہر گروہ کی ایک خاص ذمہ داری ہے، اور ہر منتظر کو ان 8 میں سے 8 میں شامل ہونا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا جناب میں ایک میں شامل ہو جاتا ہوں دوسرے میں شامل نہیں ہوتا، نہیں، وَإِلَّا امام ایک ہی کا ذکر کرتے، بھائی تم ایک نہیں، 8 گروہ ہیں اور 8 میں تمہیں شامل ہونا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی امام کے لیے جو ہے تمہیں جامع زندگی گزارنی ہے، جامع صفات کا مالک ہونا چاہیے تمہیں۔ تم امام کی نصرت کرنے والے بھی ہو، تم امام کی مدد کرنے والے بھی ہو، تم امام کے دل کو اذیت پہنچانے والی باتوں کا علم رکھنے والے بھی ہو، تم امام کے امتثال امر اور مطیع فرمانبردار بھی ہو، تم امام کے لیے عملی جمع پہنانے کے لیے جلدی کرنے والے بھی ہو، تم امام کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے بھی ہو، تم امام کا دفاع اور حمایت کرنے والے بھی ہو، تم امام کے سامنے شہید ہونے والے بھی ہو۔ پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہمیں 8 گروہ میں شامل ہونا ہے، یعنی کوئی ایک گروہ کی بات نہیں کی ہے، آؤ نہیں کہا کہ اس گروہ میں چلے جانا یا اس گروہ میں چلے جانا یا اس گروہ میں چلے جانا، واہ یعنی اور، یعنی یہ گروہ ہے یہ گروہ ہے یہ گروہ یہ گروہ تھا، ان کے امام نے فرمایا 8 گروہ ہیں، یعنی 8 میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ وہ 8واں گروہ کیا ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ امام زمانہ کا درد کیا ہے۔ امام کہ امام کی کس طریقے سے نصرت، اب اس میں بڑی تفصیل ہے کہ امام کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں، امام کے ناصر کیسے بن سکتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم اس میں وارد ہونا نہیں چاہتے۔ اب آتے ہیں وَالذَّابِّنَ عَنْهُ، یعنی امام علیہ السلام کے بارے میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ خوب، اے اللہ مجھے امام زمانہ سے تلخ اور ناگوار باتوں کو دور کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اچھا، یہ جتنی بھی صفات 8 کی 8 بیان کی گئی ہیں، اس میں جو کام کرنے والا ہے فاعل ہے، اس کو مفرد انداز سے نہیں بلکہ جمع کے طور پر استعمال کیا۔ اللہم اجعلنی من انصارہ، نہیں کہ اللہم اجعلنی ناصرہ، مثلا اے خدا مجھے ان کا ناصر بنا دے، نہیں، اللہم اجعلنی، اے خدا مجھے بنا من انصارہ، ان کے مددگاروں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ دیکھیں یہ نقطہ ہے، یعنی ایک سوسائٹی ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے امام کا چاہنے والوں کا، ایک مجموعہ ہے کہ جس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اے خدا میں بھی ان میں سے ایک ہوں، میں الگ نہیں ہوں، میں ڈیڑھ کی مسجد نہیں بنا ہوں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ دیکھیں جتنی بھی 8 صفات ہیں سب میں اللہم اجعلنی من انصاری من آوانی من ذابین عنہ، مجھے ان میں سے قرار دے، ان میں سے قرار دے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ایک سوسائٹی تیار ہو رہی ہے امام کے لیے، ایک ذہنی کام، تربیتی کام ہو رہا ہے امام کے لیے، اور تمہیں ان میں سے ایک ہونا ہے، تمہیں ان میں شامل ہونا ہے، تمہیں در حقیقت اجتماعیت میں داخل ہونا ہے، تمہیں انفرادیت کو چھوڑ کر اس امام کے لیے کام کرنے والے اس گروہ میں شامل ہونا ہے، اس گروپ میں شامل ہونا ہے، اس فکر میں شامل ہونا ہے، اس دھارے میں شامل ہونا ہے جو امام کے لیے کر رہا ہے۔ بس یہیں سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ ہمیں اجتماعیت کی طرف بلا رہی ہے، انفرادیت سے نکال کر معاشرے کے لیے بلا رہی ہے، ہمیں خانقاہوں سے نکال کر ذمہ داری کو ادا کرنے والے افراد سے متصل اور پیوستہ ہونے کے لیے دعوت دے رہی ہے۔ بس یہ دعائیں در حقیقت ہماری تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں کہ ہم اس طریقے سے در حقیقت اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ کیا کریں؟ اللہم اجعلنی من انصاری، ان کی نصرت کرنے والوں میں ایک میں بھی ہوں، وہ آوان ہی، ان کی مدد کرنے والوں میں خدا میں بھی ہوں، یعنی اپنے آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ اے خدا میں بغیر امام کے نہیں رہ سکتا، میں بغیر امام کے نہیں جی سکتا، میں حتیٰ کہ امام نہیں بلکہ میں ان لوگوں کے بغیر بھی نہیں جی سکتا کہ جو امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یعنی مجھے حتماً لازماً مجھے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کہاں کام کر رہے ہیں، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ یعنی جب میں کہہ رہا ہوں میں امام کے لیے نہیں جی سکتا تو بس میں امام کے لیے کام کرنے والوں کے بغیر بھی نہیں جی سکتا۔ پس شیعہ کون ہے؟ جو امام کو بھی تلاش کر رہا ہے، امام کا بھی در حقیقت اس کے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ شیعہ اور حقیقی منتظر اس گروہ کی تلاش میں ہے کہ جو امام کے لیے کام کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسی لیے کہا من انصاری من آوانی من ذابین عنہ، اللہم اجعلنی
من ذابین عنہ. ذابین عنہ یعنی لغت میں ذب، ذال اور بے ذب، ذب یذب، ناپسند اور تلخ باتوں کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک چیز آ جاتی ہے آپ اسے رفع کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے دفع کرنا. رفع یعنی اٹھا دینا، ہٹا دینا. کوئی چیز آ گئی آپ نے اسے رفع کر دیا، ٹھیک ہے نا، اسے ہٹا دیا، اسے دور کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رفع کرنا. اور دفع کرنا کسے کہتے ہیں؟ دفع یعنی کسی چیز کے آنے سے پہلے در حقیقت اس کا سدباب کرنا، اس کو روکنا، اس کو کہتے ہیں دفع کرنا. یعنی ابھی وقوع پذیر ہونے والی ہے، ابھی وجود میں آنے والی ہے، ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے، لیکن میں پہلے سے مثال کے طور پر اس کا دفع کروں، اسے دور کروں. رفع کیا ہے؟ چیز آ گئی پھر آپ اسے ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ رفع ہے. لیکن دفع کیا ہے؟ دفع آنے سے پہلے کرنا ہے. اسی لیے عربی زبان میں مکھی کو، یہ جو مکھیاں آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، اس کو ذباب کہا جاتا ہے. ذباب کیا ہوتی ہے؟ ابھی کان پہ بیٹھی تھی، آپ نے اڑا دیا، پھر وہ مثلا کہیں اور آ کے بیٹھنے چاہتی ہے، آپ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ ہلا دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں. یعنی بیٹھنے سے پہلے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دفع کر رہے ہیں، اسے دور کر رہے ہیں. اس کو ذباب کہا جاتا ہے. ذباب یعنی ایک چیز جو ابھی بیٹھی نہیں ہے، وقوع پذیر نہیں ہوئی اس کا فعل وجود میں نہیں آیا، وہ بیٹھنا چاہتی ہے آپ کے بدن پر، آپ کے جسم پر. مثلا آپ اس کے بیٹھنے سے پہلے اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، اسے ہٹا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفع کیا، آپ نے دور کر دیا اس کو، بیٹھنے سے پہلے اس کو اپنے وجود سے دور کر دیا. اس کو عربی زبان میں ذباب کہا جاتا ہے. اللہم اجعلنی والذابین عنہ، یعنی میں امام سے کچھ باتوں کو دور کرنے والا بنوں. یعنی وہ باتیں جو امام پر ابھی آئی نہیں ہیں، امام پر وارد نہیں ہوئی ہیں، لیکن ایک شیعہ وہ ہے جو اتنا فہم و فراست والا ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنا علمی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز میرے امام کو تکلیف دے سکتی ہے اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے میں اس کو دور کر دوں. یعنی جس طریقے سے تمہارا امام تیز بین ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی تیز بین بننا ہے. جس طریقے سے امام مستقبل کائنات کو دیکھ رہا ہے تم بھی مستقبل کو دیکھو. جس طرح امام فیوچر کو دیکھ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تم بھی فیوچر کے لیے پلاننگ کرو. اور کم سے کم میں پلاننگ یہ کروں کہ اپنے آپ کو آمادہ کروں. ان آمادگیوں، تیاریوں میں سے ایک تیاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا چیز امام کو تکلیف دے رہی ہے، کیا چیز. جیسے ایک مہمان آپ بلاتے ہیں اور مہمان کے آنے سے پہلے آپ انتظام کرتے ہیں، بھائی مثلا ان کو یہ چیز پسند ہے، آپ اس کو انتظام کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ چیز ناپسند ہے، آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں. یہ ان چیز سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ دور کر دیتے ہیں. امام آنے والے ہیں، خوب امام کے ظہور کا مقدمہ فراہم ہو گیا ہے. بقول آیت اللہ حسن زادہ عاملی دامت برکاتہ کہ ظہور صغرا ہو چکا ہے، ظہور کبرا باقی. جیسے غیبت صغرا اور غیبت کبرا ہیں، غیبت کبرا سے پہلے غیبت صغرا تھی، آمادہ کرنا تھا. اسی طریقے سے امام کا ظہور صغرا آغاز ہو چکا ہے. اسلامی انقلاب کی ابتدا سے جو دنیا میں تہوبالگی آئی ہے، ایک انقلاب آیا ہے، ظہور کا آغاز ہو چکا ہے. دشمن در حقیقت متوجہ ہو چکا ہے کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے، ایک بھونچال آنے والا ہے، کہ انقلاب آنے والا ہے. ظہور کبرا کا آغاز باقی ہے. وہ وہی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور آسمان سے ایک چنگھاڑ یا وہ بہت مہیب صدا سنائی دے گی اور سب متوجہ ہو جائیں گے. پھر امام کی آواز آئے گی کہ میں فرزند فاطمہ ہوں اور کعبے سے آپ کا ظہور ہوگا. پھر وہ تمام علامات جو بیان کی گئی ہیں علائم ظہور میں. تو ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے. ظہور کبرا یعنی بڑے ظہور کا جب امام عملی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا اپنی صفا کے ساتھ، اس کا آغاز ہونا ہے. لہذا حقیقی شیعہ وہ ہے جو در حقیقت کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو میچ کر رہا ہے امام زمانہ سے. میرا امام کیا سوچ رہا ہے، امام مستقبل کو دیکھ رہا ہے، میں بھی مستقبل کو دیکھوں گا. امام کی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
تو یہ امام زمانہ کے درد ہوں، امام زمانہ کو تکلیف دینے والی باتیں ہوں، امام زمانہ کے لیے ناگوار خاطر باتیں ہوں، ان سب کا جاننا ہمارے لیے لازم و ضروری۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پس اس بنا پر ذابین عنہ یعنی اس میں فاعل ہے، یعنی میں کام کرنے والا، میں ان ہزاروں لوگوں میں سے خدا ایک ہوں، یعنی یہ اپنی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ تم معمولی انسان نہیں ہو، تم چھوٹے انسان نہیں ہو، تم بیکار نہیں ہو، تم بہت بڑا کام کر سکتے ہو، تم اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہو جو امام کے لیے کام کر رہا ہے۔ لہذا اپنی فکر کو بلند کرو، اپنا مورال ہائی کرو، اپنی ہمتوں کو پست نہ ہونے دو۔ اے خدا مجھے اس گروہ میں سے قرار دے جو نصرت کرنے والا ہے، پھر کہ اے خدا مجھے اس گروہ میں سے قرار دے کہ جو امام کے لیے مدد کرنے والا ہے، اے خدا مجھے ان لوگوں میں سے ایک کر دے کہ جو امام کے وجود پر امام کے لیے تلخ باتوں کو آنے سے پہلے دور کرنے والے ہیں۔ اے خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کے عمل کو، ان کی خواہش کو عمل جمع پہنانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، مجھے ان میں سے قرار دے۔ خوب یہ کیا ہے؟ یہ خود میری فکر کو اونچا کر رہا ہے۔ میں امام کے دردوں کو جانوں، میں امام کی ان باتوں کو جانوں جس سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، یہ خود میری فکر کو بلند کر رہا ہے۔ کیونکہ امام کون ہے؟ وہ در حقیقت ہمیں عروج پہ لے جانے والا ہے۔ جس طرح ایک لفٹ ہوتی ہے، لفٹ کیا کرتی ہے؟ ایک منزل سے لے کر 10ویں منزل یا 50ویں منزل تک آپ کو لے جاتی ہے۔ اب آپ نے بٹن دبانا ہے، آپ نے کہا 10ویں منزل پہ جانا ہے، بٹن دبایا 10 نمبر، آپ 10ویں منزل پہ ہوں گے۔ آپ نے کہا 25ویں منزل پر 25 کا آپ نے نمبر دبایا، 25ویں منزل پہ۔ لفٹ کیا کرتی ہے؟ یعنی جو بھی آپ نے جس منزل پہ، جس طبقے پہ، جس فلور پہ جانا ہے، آپ نے بٹن دبانا ہے۔ لفٹ کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو گراؤنڈ فلور سے لے کر اور اس منزل تک پہنچا دے گی۔ امام خداوند عالم کی جانب سے ہم ناقص انسانوں کو معراج پر پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ ہمیں امام کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اب یہ کوئی شخص جو ہے بٹن دبا کر اور لفٹ سے باہر کھڑا ہو جائے، کیا وہ اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ نہیں، لفٹ تو چلی گئی، آپ نیچے کھڑے ہوئے، آپ باہر آ گئے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لفٹ میں سوار ہونا ہے۔ اسی لیے کہا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرا اہل بیت کی مثال سفینے کی سی ہے، کشتی کی سی۔ جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ڈوب جائے گا۔ اسی طریقے سے لفٹ کا کام کیا ہے؟ لفٹ کا کام یہ کہ آپ کو اوپر تک پہنچاتی ہے۔ خوب آپ سوار ہی نہیں ہوئے تو آپ اوپر کیسے جائیں گے؟ امام حتماً آپ کو اوپر لے کے جائے گا۔ امام کی فکر، امام کی یاد، امام کا نام، امام کے نام پر محفل میلاد منعقد کرنا، چراغاں کرنا، قصیدے پڑھنا، امام کی احادیث کو نشر کرنا، جو بھی کام آپ امام کے نام پہ امام کے لیے کریں گے، جو بھی کام یعنی جو شرعی کام جو علماء نے بتایا، جو ائمہ نے بتایا ہے، وہ کام آپ کریں گے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کی سوچ میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے دیکھنے کے انداز میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بند گلی میں ہی پڑے رہ جائیں اور نام کریں جناب مثلا امام ایسے، امام ایسے، امام ایسے۔ نہیں، امام کی سوچ، امام کا قصیدہ، امام کی باتیں، امام کی یاد، امام کے نام پہ جو کچھ بھی ہم اجتماع منعقد کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں اونچا کرنے کے لیے۔ امام لفٹ کی مانند ہے، لہذا اگر بظاہر امام نہیں ہے، امام کی یاد ہے، امام کی یاد بھی اس لفٹ کی مانند ہے جو ہمیں آگے تک لے جانے والی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پس ذابین عنہ یعنی میں ناگوار باتوں کو امام سے دور کروں۔ پس ترجمہ کیا ہوگا؟ ذابین عنہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل انہیں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی بھی اور حال بھی اور مستقبل بھی۔ یعنی اے خدا میں جس حال اور جس زمانے میں بھی ہوں، ہر حالت میں اپنے امام حجت سے تلخ اور ناگوار واقعات کو دور کرنے والا ہوں۔ یعنی میری فکر، میرا ہم و غم، میری سوچ یہ ہو کہ میرا امام مجھ سے راضی ہو، میں خود کوئی کام ایسا نہ کروں جس سے امام ناراض ہوں، اور موقع نہ دوں دشمن کو کہ وہ بھی کوئی ایسا کام کرے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں ایسا کہوں کہ جناب میں نے کر لیا، نہیں، میں دشمن کو بھی یہ موقع نہ دوں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا شہید قاسم سلیمانی جیسے افراد، انہوں نے دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے زمانے سے آگے سوچتے تھے،
یہ دشمن کی باریکیوں کو سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے، لہذا انہوں نے دشمن پر نیندیں حرام کر دی تھیں. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ دشمن جو 10 سال کے بعد کرنے والا ہے وہ نہ کر سکے. کم سے کم میں امام کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں. انفرادی طور پر میں کیا کروں؟ مثلا میں گناہ نہ کروں، میں نماز قضا نہ کروں، میں ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کروں، جو اخلاقیات جو شرعی احکام ہیں. لیکن ایک اجتماعی لیول پہ جب آپ جائیں گے تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دشمن امام کی راہوں کو مسدود کر سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلی چیز جو امام کو در حقیقت اذیت پہنچاتی ہے، امام کو تکلیف دیتی ہے، امام کے دل کو ستاتی ہے، وہ گناہ ہے. پہلی چیز گناہ ہے. دوسری چیز اہل بیت کے نام سے وابستہ رہ کر گناہ کرنا، گناہ کو آسان سمجھ لینا. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی خوشیوں میں اور اپنی شادیوں میں اور اپنی تقریبات میں گناہوں کو انجام دینا. چوتھی چیز کیا ہے؟ عالم اسلام میں رونما ہونے والے واقعات، ظلم ستم، ناانصافی، کرپشن، قتل و غارت، بھوک، جنگیں، یہ سب کیا ہیں جو اس وقت عالم انسانیت میں رونما ہو رہی ہیں. یہ واقعات اور مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، عزیزان گرامی، وہ یہ 4 رکعات ہیں کہ جن کو میں یہاں ذکر کروں گا. آج کتنا ہم اس کو کور کر سکیں گے، ہم کور کریں گے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، پھر ہم اگلے نکات کر سکیں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ پہلی چیز جو امام کو تکلیف دیتی ہے وہ گناہ ہے. گناہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، اگر وہ خدا کے حکم کی مخالفت کے زمرے میں آتا ہے تو وہ امام کو تکلیف دیتا ہے. یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچے سے محبت کریں اور آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد کوئی برا کام کرو اور آپ کو تکلیف نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے منسوب ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے حسب نسب سے ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے میری عزت پر کوئی حرف آئے، لوگ میرے کردار پر، میری تربیت پر انگلی اٹھائیں. خوب انسان کو کیا امام جو ایک امت کے لیے شفیق باپ کی مانند ہوتا ہے، جس کو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام کون ہے؟ کل والد شفیق، ایک شفقت کرنے والا، ایک مہربان باپ جیسے اپنے بچوں کے لیے سایہ پدری کو فراہم کرتا ہے، امام حجت، امام زمانہ علیہ السلام بھی ایک شفیق باپ کی مانند ہے. اور جب ایک باپ کو اپنی سگی اولاد کے کرتوتوں سے، اعمال سے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ کام نہیں، میری اولاد کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اسے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مثلا آپ میں اور اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، خوب نہ آپ کے گھر والے جانتے ہیں، نہ محلے والے جانتے ہیں، نہ اس کے دوست جانتے ہیں، نہ آپ کے دوست جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میرا بیٹا ایسا کیوں ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ تکلیف ہوتی ہے نا. انسان جس طرح آپ کے بدن میں کہیں چوٹ لگ جائے تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اولاد بھی آپ کے بدن کا حصہ ہے، آپ کو تکلیف ہوگی جب وہ گناہ کرے گا. تو جب ایک باپ کو تکلیف ہوگی تو امام زمان جو امت کا باپ ہے، کیا اس سے ہمارے گناہوں سے تکلیف نہیں ہوگی؟ بدرجہ اعلیٰ تکلیف ہوگی. مجھ پر جو واقعات رونما ہوتے ہیں میرا امام جانتا ہے. رمیلہ امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، جمعے کے دن اٹھا، اس کو بخار تھا، اس نے کہا کہ بحار الانوار میں روایت موجود ہے، آج نہیں جاتا، آج بخار ہے. پھر سوچا کہ اگر میں مر گیا تو مولا علی کے پیچھے نماز جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہ جاؤں گا، کیا کروں؟ اس نے کہا کہ چلتے ہیں. خیر تیار ہوا، بقول معروف یا علی مدد کہا اور کھڑا ہو گیا، اور مولا علی کے خطبے میں پہنچا، نماز پڑھی، خطبہ سنا،
نماز ادا کی، امام سے مصافحہ کیا. امام نے کہا رمیلہ آج کیا بات ہے، آج تم بڑے سر حال نہیں ہو، بڑے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہو جیسے ہمیشہ ہوتے ہوگا. نہیں مولا آج اصل میں طبیعت صحیح نہیں تھی، بخار تھا، میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن سوچا پتہ نہیں اگلے جمعے تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، کم سے کم یہ جمعہ جو مولا علی کے اقتداء میں تو نماز جمعہ ادا کروں. بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ تم آ گئے. اب پھر مولا علی اس کو گھر لے آئے، آؤ بھی ہمارے گھر چلو. اپنے دولت قدے پہ لے آئے امام، اور امام نے اب وہاں پہ 2-3 جملے ارشاد فرمائے ہیں. امام نے کہا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ ہے امام. واقعی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کس نگاہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مولا کائنات، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایک شفیق باپ کے مانند ہے. کہہ رہے ہیں رمیلہ تم ہی نہیں، ہمارا کوئی بھی شیعہ جب پریشان ہوتا ہے نا، جب اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کا امام بھی پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنے سے سمجھتا ہے، وہ آپ کا اپنا وجود سمجھتا ہے. سادات ہوں غیر سادات ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام کہتا ہے یہ شیعہ، یہ منتظر، یہ میرا ہے. امام کہہ رہے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. جب وہ دعا بیمار ہوتا ہے تو ہم اہل بیت ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اس کی صحت یابی کے لیے. آپ دیکھیں کہ کیا مقام ہے شیعہ کا، منتظر کا. امام کہہ رہے ہیں وہ بیمار ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کو کوئی ناگواری پیش آتی ہے، امام کہہ رہے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں، ہمارا قلب متاثر ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا امام کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اپنے شیعوں کو. لہذا ہم پہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں، ہم جو اپنی نجی اور انفرادی زندگی میں کام کر رہے ہیں، ہمارا امام متاثر. ایسا نہیں ہے کہ امام ہم سے کوئی رابطے میں نہیں ہے، نہیں، امام رابطے میں ہے. یہ قلبی رابطہ ہے، یہ دل کا رابطہ ہے عزیزان گرامی کے، جہاں پر امام جڑا ہوا ہے ہمارا، جہاں پر امام جو ہے ہم سے متصل ہے. جیسے ایک وائی فائی کا رابطہ ہوتا ہے، ایک وائی کے ذریعے سے آپ جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن لگاتے ہیں، ایک وائی فائی کے ذریعے سے لگاتے ہیں. وہ ریز جو ہیں وہ آپ اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے موبائل میں لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ متصل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا رابطہ جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی رینج ہوتی ہے، مثلا 1 کلومیٹر تک یا آدھے کلومیٹر تک یا 300 میٹر تک آپ جائیں گے، آپ رینج میں ہوں گے، وائی فائی کے سگنل آئیں گے. اس کے بعد کیا ہے، وہ سگنل ختم ہو جائیں گے، رینج سے باہر نکل گئے. نہیں، امام کی جو روحانی وائی فائی ہے اس کی کوئی رینج نہیں ہے. آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، امام سے اگر رابطہ ہے، امام سے اگر آپ کا روحانی رابطہ ہے تو آپ امام کی زندگی کے زیر سایہ اپنے آپ کو پائیں گے. آپ متوجہ پائیں گے اپنے آپ کو، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امام میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میرا امام میرے بارے میں دعا کر رہا ہے، میرا امام میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے مد نظر رکھے ہوئے. تو میں بھی دیکھوں، میرا بھی رابطہ ہو. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. جس طرح وائی فائی کا رابطہ کیا ہے، 2 طرفہ ہوتا ہے. ایک وائی فائی کا راؤٹر ہوتا ہے جو اپنی ریز بھیج رہا ہوتا ہے، اپنی ویوز اور موجیں بھیج رہا ہے کہ لے لو، مجھ سے جڑ جاؤ، مجھ سے مل جاؤ، میں تمہارا رابطہ کرا دیتا ہوں انٹرنیٹ کی دنیا سے. خوب آپ اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا موبائل کا جو آپشن ہے اس کو کلوز کر دیں، آف کر دیں، اور وہ کتنی بھی بڑی ریز بھیجے، طاقتور ریز بھیجے، آپ کا موبائل آف ہے، آپ کا کمپیوٹر آف ہے تو وہ ریز نہیں لے سکتا. ایک کام اس نے کرنا ہے، ایک کام میں نے کرنا ہے. امام کا کام کیا، مسلسل وہ اپنی ویوز دے رہا ہے، وہ ہدایت دے رہا ہے، نورانیت دے رہا ہے. مجھے اپنے دل کے وائی فائی کے آپشن کو کھولنا ہے امام کے لیے، مجھے اپنے دل کے کنیکشن کو امام کے لیے آن کرنا ہے، تب جا کر میں وہ ریز لے سکوں گا. وَإِلَّا میں کربلا بھی ہو کے آ جاؤں لیکن دل کا دروازہ بند ہے، میں نجف بھی ہو کے آ جاؤں اور مسجد کوفہ میں قتل گاہ مولا علی کی زیارت بھی کر کے آ جاؤں، لیکن دل کا دروازہ بند ہے، دل سے رابطہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دل کا رابطہ ہونا چاہیے. تو اصل رابطہ کیا ہے کہ در حقیقت وہ امام سے رابطہ ہے. تو مجھے 2 طرفہ رابطہ رکھنا ہے. ایک امام کا رابطہ ہے، وہ امام کے ذمہ ہے. میرا رابطہ ہے، وہ میرے ذمہ ہے. مجھے اپنے دل کو کھولنا ہے. سورج نکلتا ہے، اپنے گھر میں کھڑکیاں بند کر لیں، کالے پردے ڈال دیں، جو ہے کالے شیشے چڑھا دیں، اور آپ کہیں جناب سورج نہیں نکلا، تو آپ کے کہنے سے، دروازے کھڑکی بند کرنے سے کیا سورج نہیں نکلا؟ نہیں، سورج نکلتا ہے.
وہ اپنی روشنی دیتا ہے. میں لاکھ کوشش کروں, میں اگر دل کا دروازہ بند رکھوں اور امام سے روحانی رابطہ نہ ہو تو پھر میں لاکھ امام زمانہ کی تسبیح پڑھتا رہوں, عجل فرجم کہتا رہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. کیوں؟ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رابطہ برقرار, وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, میں نے امام سے رابطہ نہیں جوڑا. تو پہلا کام کیا ہے کہ امام کو متوجہ پانا ہے اپنی طرف. پہلی وہ چیز جو امام کو متوجہ کرتی ہے, امام کو ناراض کرتی ہے, وہ میرے گناہ ہیں. ایک واقعہ لکھا گیا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک عالم دین تھے, وہ مشہد میں رہتے تھے, تہران آئے اپنے علاج کے لیے. ان کا ایک دوست تاجر تھا, بزنس مین تھا, جو یہاں پر رہتا تھا. انہوں نے سوچا بھائی میں یہاں پر ہوں, چلو اپنے دوست کو فون کر دیتا ہوں. انہوں نے فون کیا تو اس نے کہا آغا صاحب میں تو مشہد آیا ہوا ہوں. اچھا تو مشہد آئے ہوئے ہو؟ میں تہران اپنے علاج معالجے کے لیے آیا ہوں, فلاں ہاسپٹل میں ہوں. اچھا جناب. اب یہ جب تک اپنے علاج معالجے سے فارغ ہوئے اتنے میں ان کا دوست جو تہران میں رہتا تھا وہ دوبارہ لوٹ کے تہران آ گیا. ہاں بھائی گھر پہ آغا صاحب ہمارے گھر چائے پہ آئیے گا. چائے پہ بلا لیا, گفتگو ہونے لگی. جس دن ان کو اگلی صبح جانا ہے اپنے دوست بزنس مین کے بعد, تاجر کے بعد, رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا. صبح پہنچے, بہت جلدی پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا تھا؟ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک راز ہے یہ, اگر راز نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا. میں نے دیکھا کہ تم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے ہو. اللہم صلی علی, اور جن کے دل میں تڑپ ہے کہ وہ اس سال امام رضا کی زیارت کریں, امام رضا کی خوشنودی کے لیے بلندتر صلوات صلی اللہ محمد. میں نے دیکھا تم زری کے ہال میں گئے اور تم نے جاتی کوئی چیز امام پر پھینکی ہے, تھرو کی, اور وہ چیز امام کو لگی. پھر تم دائیں طرف سے گئے, پھر تم بائیں طرف سے گئے, تم نے یہی کام انجام دیا. دائیں طرف سے گئے, تم نے یہی کام, امام پہ کوئی چیز پھینکی جو امام کو لگی. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, آغا صاحب میں تو زیارت کرنے گیا تھا, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. کہا کہ دیکھو یہ خواب جو ہے ایسے نہیں آیا, یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, خداوند عالم تمہاری اصلاح کرنا چاہ رہا ہے. بہت سوچا, کہا ہاں ایک غلطی ہوئی. یہ اسلامی انقلاب سے پہلے کی بات ہے جب پارٹیشن نہیں ہوتا تھا مردوں عورتوں میں. تو کہتے ہیں کہ ایک خاتون زیارت کرنے آئی تھی تو مجھے شیطان نے ورغلایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. وہ گھبرا کر دوسری طرف چلی گئی. پھر میں اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے جا کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. 2-3 دفعہ یہ عمل ہوا. تو وہ اس کا وہ عمل کہ ایک نامحرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تھا, گویا ایسا ہی تھا جیسے اس نے امام پر کوئی چیز پھینکی ہو اور امام کو زخمی کیا ہو. توجہ کی آپ نے؟ یعنی گناہ جو ہے وہ اہل بیت کی صرف قلبی اذیت کے سبب نہیں بنتا, بلکہ گناہ جو ہے وہ امام کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ واقعہ جامع الدرر صفحہ نمبر 448 یا چگونے امام زمان را یاری کنیم, سید مہدی حائری نے کتاب لکھی ہے, صفحہ نمبر 62-63 سے نقل کر رہا ہوں. یہ واقعہ جو میں نے نقل کیا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز جس سے امام در حقیقت تکلیف ہوتی وہ ہمارے گناہ ہیں. بس ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. کتنا وقت باقی ہے ہمارے پاس؟ جی 10 منٹ ہیں. دوسرا نقطہ جو امام کو تکلیف دیتا ہے اور امام کا درد ہے وہ ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پہ گناہ کرتے ہیں. ایک وقت ہے کہ میں ایک کام انجام دیتا ہوں, مجھے کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, ایک انسان آزاد ہے. لیکن ایک وقت آئے کہ وہ شیعہ بن کر آئے, امام بارگاہ میں آئے, مسجد میں آئے, مجلس میں آئے, جلوس میں آئے, اور پھر کوئی ایسا کام کرے, یعنی اہل بیت سے وابستگی شو کر کے, امام سے تعلق ظاہر کر کے, شیعہ ہو کر انسان کوئی ایسا کام کرے تو یہ امام کی تکلیف دینے کا باعث بنتا ہے. سعید ابن طاؤس
علماء میں سے ہیں جنہوں نے امام کی زیارت بھی کی ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. سعید بن طاؤس نے کہتے ہیں کہ میں شب بدھ سامرہ میں تھا اور وہ تہخانہ کے جہاں سے امام کی غیبت شروع ہوئی تھی، میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تہخانے میں عبادت میں جانے کے لیے، تو مجھے ایک انتہائی درد بھری اور دل نشین اور دل میں اتر جانے والی آواز سنائی دی. میں سمجھ گیا ان کی باتوں سے کہ یہ امام ہیں، وقت کے امام ہیں جو مناجات کر رہے تھے. وہ جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جس کو میں نے کسی اور موقع پر بیان بھی کیا تھا. اللہم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا وبقیت طینتنا وقد فعلوا ذنوبا کثیرة اتکالا على حبنا وولایتنا وإن كانت ذنوبهم بينك وبينهم فاصفح عنهم فقد رضينا. کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا وہ ہمارے نور کی شعاعوں سے خلق ہوئے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاعوں سے خلق ہوئے ہیں. وہ بقیت طینتنا، جو ہماری مٹی ہے، سرشت ہے، اس سے ان کا خمیر حیات گوندا گیا ہے. اب امام کیا کہتے ہیں؟ اصل جملہ یہ وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرَةً، انہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. امام کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اعتراف کر رہے ہیں اے خدا ہمارے شیعوں نے بہت سارے گناہ کیے. کس بنیاد پر، کس بات پر، کس وجہ سے؟ اتکالاً علی حبنا و ولایتنا، کس پر تکیہ کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم ان کی ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا نعرہ لگانے والے ہیں، محفل میلاد اور مجالس ادب منعقد کرنے والے ہیں. اس بنا پہ انہوں نے کہا ہم شیعہ ہیں لہذا ہمارے لیے جائز ہے. امام اتکالاً علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے وہ گناہ کر رہے ہیں. دیکھیے امام کا درد کیا ہے؟ امام کا درد یہ کہ ان کا شیعہ، ان کا چاہنے والا، ان کا انتظار کرنے والا، ان کے ظہور کے لیے دعائیں کرنے والا کیا کرے؟ امام کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر کیا کرے؟ گناہ کرے، طرح طرح کے گناہ کرے. وَإِن كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ. امام فرماتے ہیں اے خدا پس اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہیں تو انہیں معاف کر دے. فقط رضینا، اے خدا تو معاف کر دے گا ہم بھی ان سے راضی ہو جائیں گے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی ان سے راضی، فقط رضینا، ہم بھی ان سے راضی ہو جائیں گے. یہ کتنا سخت مرحلہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان در حقیقت اہل بیت کے نام پر گناہ کرے، کالے کپڑے پہن کر مجالس میں کوئی ایسا کام کرے، جلوسوں میں کوئی ایسا کام کرے عزیزان گرامی، یا محفل میلاد کے نام پر کوئی ایسا کام کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفل میلاد کے نام پر مختلف کاموں کا انجام دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جائز ہے، یہ درست ہے. آج جو ہے وہ میوزک، حرام میوزک کو جو ہے وہ منقبتوں میں ڈالا جا رہا ہے. گانے تیار کیے جا رہے ہیں رجب کے اور منقبتوں کے نام پر گانے تیار کیے جا رہے ہیں. آج جو ہے وہ گانوں اور غزلوں کی طرزوں پر محافل لہو و لعب سے غزلیں اٹھاتے ہیں، ان کی طرزیں دھنیں اٹھاتے ہیں اور انہی پر کمپوز کر دیتے ہیں اپنی منقبتوں کو. وہ جھومنا، ناچنا، گانا، دھمال وہ سب الگ چیز ہے. خود جو پاکیزہ کلام ہے در حقیقت کیا ہے کہ ہم گناہوں سے طرز اٹھا کر اور دھنیں اٹھا کر اہل بیت کا پیغام نشر کر رہے ہیں. کس کا؟ صاحبان تطہیر کا، جو خود پاک ہیں، جن کا ذکر پاک ہے. ان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ حرام کاموں کے ذریعے سے، نجس دھنوں اور طرزوں کے ذریعے سے. یہ سوچنے کے مقام ہے. بے پردگی ہو رہی ہے، ڈانس کے نام پر ہم نے دھمال کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. نہ جانے ایسے بہت سارے ہم کام کر رہے ہیں. یہ سوچنا چاہیے ان منقبت خانوں کو، نوحہ خانوں کو جو سستی شہرت کے لیے جنہوں نے بھی کیا ہے. خود دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کا نام ہے، آپ کی خدمات ہیں، آپ کے نوحے ہیں، آپ کا درد ہے، آپ کی تبلیغ ہے. آپ نے امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. خدا نے آپ کو بہترین آواز دی ہے. یہ خدا کا عطیہ ہے، یہ خدا کا انعام ہے، بہترین آواز کہ آپ اپنی آواز کے ذریعے سے بہترین پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. پھر آ کر آپ گانے کی طرزوں پر آ کر اگر قصیدے پڑھیں گے اور نوحے بنائیں گے،
پھر آ کر آپ جو ہے وہ محافل لہو و لعب اور گناہ کی محفلوں سے جو ہے نا کچھ چیزیں اٹھا کے لائیں گے، یا بہت سے پڑھنے والے نوحہ خان اور منقبت خان ہیں جو ڈراموں میں کام کر رہے ہیں، نامحرموں کی در حق باہوں میں جھول رہے ہیں، پھر آ کے محرم میں وہ جو ہے وہ نوحے بھی پڑھ رہے ہیں، ہائے زینب اور تیری چادر اور مظلومیت کے نوحے بھی۔ تم کس منہ سے نوحے پڑھو گے بھائی؟ تم ابھی 4 دن پہلے 2 مہینے پہلے نامحرم کی باہوں میں جھول رہے تھے، اور اب آ کے تم یا حسین ہو یا زینب پردگی کو رونا رو رہے ہو۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ پیغام پہنچانا چاہیے ان تک۔ وہ افراد جو سستی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، پیسے کے لیے، کسی بھی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، خوب اگر انجانے میں، نادانستگی میں، لاعلمی طور پر آپ سے کام ہوا ہے، آپ نے ایک منقبت بنا دی گانے کی طرز پر، اب آپ کو علم ہو گیا، ہندوستان پاکستان کے علماء، ذاکرین، خطباء، دانشور، پڑھے لکھے افراد، درد دیکھنے والے افراد بول رہے ہیں اس مسئلے میں کہ دیکھو بھائی یہ کام نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ اب آپ نے اگر کر بھی دیا تھا تو ڈیلیٹ کر دیجئے، دوبارہ سے ریکارڈ کر لیجئے، کیا حرج ہے؟ اب اگر گناہ پر قائم رہنا، گناہ کی توجیہ کرنا، یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ میں نے گناہ کیا، اس کی توجیہ بھی کروں، جناب میں نے یہ کام ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، نہیں۔ اب آپ کو علم ہو گیا کہ جناب میری فلاں منقبت، فلاں چیز، فلاں قصیدہ جو ہے گانے کی طرز پہ تھا، یا اس میں بہت زیادہ میں مثلا جھوم رہا ہوں، جو ایک نارمل انداز سے درست ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ نارمل انداز سے بھی گزر گیا ہے، اور وہ مثلا کسی اور زمرے میں آ رہا ہے، تو اسے ڈیلیٹ کر دیجیے، کیا حرج ہے اس میں؟ خدا خوش ہوگا، امام زمانہ خوش ہوں گے، جناب زہرا آپ سے خوش ہوں گی کہ ہمارا شیعہ منقبت خان، ہمارا نوحہ خان جو ہے اس نے مثلا یہ غلطی کی تھی جانے انجانے میں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہ پیغام پہنچانا چاہیے، لہذا اہل بیت سے وابستگی کے نام پر گناہ انجام نہ دیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ جو امام کو اذیت پہنچاتے، اور یہ حقیقی شیعہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ در حقیقت ان باتوں کا علم حاصل کرے کہ جو امام کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان باتوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو امام علیہ السلام کے دل کو تکلیف دیتی ہیں، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ اے خدا ہمیں امام کی یاد کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ، اصلاح ذات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پر ہو۔ امام زمانہ کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔